آج تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری نئی نسل کا کیا ہوگا. جو نئے بچے بلوغت کے قریب جا رہے ہیں، ہماری نوجوان نئی نسل کیا کرے گی؟ ہم نے اگر ذمہ دار ہیں، باپ ہیں، ذمہ دار ہیں، تو ہم اپنے اولاد کو دین پر باقی رکھنے کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ ان کی آنے والی زندگی دین پر قائم رہے، شریعت پر قائم رہے، اسلام پر وہ ڈٹے اور جمے رہے، اس کے لیے ہم کیا اپنا پلان بنا رکھے ہیں؟ آج تو ایک والدین لڑکا کماتا نہیں تو اس کے مستقبل کی فکر کے لیے اس کو باہر ممالک میں کمانے کے لیے بھیج دیتا ہے تاکہ اس کا مستقبل روشن ہو، اور وہ کما کے دے گا، ہمارا گھر بھی آباد رہے گا، ہمارے گھر میں روپیہ پیسہ رہے گا، زمین خریدی جائے گی، مکان بنوائے جائیں گے، خوب عیش و آرام کے کھانے کھائے جائیں گے. مستقبل کی فکر ہے تو بچوں کو باہر بھیج دیا. مستقبل کی فکر ہے تو ان کو دنیاوی تعلیم سے اتنا راستہ کیا کہ ہمارے مطابق لگنے لگا کہ وہ نوکری حاصل کر سکتا ہے، اپنے مستقبل کو سنوار سکتا ہے، اپنی دنیا سنوار سکتا ہے. لیکن میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ تم نے اپنی اولاد کو دین سنوارنے کے لیے کتنا تیار کیا، اور اس کے لیے کتنی تم کیا فکر رکھتے ہو، اور کتنے تم فکر مند ہو کہ میری اولاد کم سے کم میری نگاہوں کے سامنے اتنی تربیت پا جائے مجھ سے، اور میں اتنا اس پر محنت کروں کہ میں رہوں یا نہ رہوں، میرے رہتے ہوئے بھی دین پر قائم رہے، اور میری آنکھ جب بند ہو جائے تو میری اولادیں دین پر قائم رہے، نماز پر قائم رہے، سچائی پر قائم رہے، اسلام کے لیے جان نچھاور کرنے والے بنے، اس طریقے سے رہیں. آج مسلمان اپنی اولاد کے لیے بے فکر ہو چکے ہیں. فکر ہے تو دنیا کے تعلق سے اولاد کی فکر ہے. بڑے ہو جائیں گے، شادی بیاہ کا موقع آئے گا، اگر یہ کمائیں گے دمائیں گے نہیں، کیسے شادی ہوگی؟ مستقبل کی فکر. کیسے گھر بنے گا؟ مستقبل کی فکر. کیسے ان وہ چین سکون سے رہیں گے؟ مستقبل کی فکر ہے. لیکن اس بات کی فکر نہیں آج کے والدین کو کہ کون سا ادب کام آنے والا ہے، کون سی تعلیم اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرنے والی ہے، کون سی راہ پر چل کر یہ دنیا کو بھی سنوار سکتا ہے، آخرت کو بھی سنوار سکتا ہے، اس کے دین کے بارے میں کوئی فکر نہیں. جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ماذا ادبت ماذا علمت. سنو، پوچھا جائے گا، والدین سے پوچھا جائے گا اپنی اولاد کے بارے کے تعلق سے کہ تم نے اپنی اولاد کو کیا ادب سکھایا، کیا تعلیم دی؟ صرف اسکولی تعلیم دی اور کامیاب ہونے پر خوب خوشیاں منائی؟ کیا کبھی اس بات کی خوشی ہوئی کہ تم نے اپنی اولاد کو دین پر قائم رکھا اور اس کے لیے تمہیں خوشی ہوئی، اور اس بات کی فکر ہوئی کہ میں نے اپنی اولاد کو دین والے کام پر لگایا ہے، دینی تعلیم کے لیے لگائے ہیں، اور اسی طریقے سے ایسے راستے پر لگائے ہیں کہ میں چلا جاؤں دنیا سے تب بھی میری اولاد دین پر قائم رہ کر کے وہ نماز کی بھی پابند رہے گی اور فرائض واجبات کی ادائیگی کرے گی، اور میرے لیے کچھ اچھے اچھے کام میرے نام پر کر دے گی. اولاد کے تعلق سے ہمیں دینی کوئی فکر نظر نہیں آتی کہ آگے چل کر ہماری اولاد جو حالات ہیں، ان حالات میں ہماری اولاد ایمان پر کیسے قائم دائم رہے، اور اس کا ایمان کیسے محفوظ ہوگا. اس ایمان کی حفاظت والے اعمال ان اولادوں کو بتا رہے ہیں، ان کی اس طریقے سے تربیت کر رہے ہیں، ان کا ذہن بنا رہے ہیں کہ کیسے بھی حالات آئیں تم کو دین پر قائم دائم رکھنا ہے، اللہ کی عبادت نہیں چھوڑنی ہے، اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا ہی نہیں. کل کے لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنی اولاد کو یہ وصیت کرتے تھے، دیکھو تم شیطان کی عبادت مت کرنا،
والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ مت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو طاقت والا مت خیال کرنا۔ جو مانگنا ہوگا اللہ سے مانگنا، اللہ ہی دینے والا ہے۔ جو بھی حالات آئیں گے اللہ ہی کی طرف سے آئیں گے، اس لیے ان حالات میں اللہ کی طرف تم رجوع کرنا، رجوع ہونا۔ پریشانی بھی اللہ ہی دور کرتا ہے، خوشحالی بھی اللہ ہی لاتا ہے، مال بھی اللہ ہی دیتا ہے، سب کچھ اسی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ کیا ہم نے ایمان ایسا بنایا، تربیت اپنے بچوں کی ان کے زندگی کے تعلق سے کیا اس بات کی فکر کی کہ میری اولاد کیسے نماز کے جیسی اہم عبادت پر قائم دائم رہے، میری اولاد کیسے شرک سے بچ جائے، میری اولاد کیسے رزق حلال کی طلبگار بن جائے، میری اولاد کیسے اللہ والی بن جائے، نیک بن جائے، دیندار بن جائے، اللہ اللہ کہنے والی بن جائے۔ کیا ہم نے، اگر ہم والد ہیں، ہم نے اس بات کی فکر کی؟ اتنے حالات کی خطرناکی کے باوجود ہم بے فکر ہیں، اپنی زندگی کے بارے میں بھی بے فکر اور اپنی اولاد کی زندگی کے بارے میں بے فکر۔ یقین جانیے اللہ ضرور اس کے بارے میں پوچھے گا اگر کوتاہی کی گئی۔ اللہ کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیتہ، سنو تم سب کے سب ذمہ دار ہو، اللہ کی طرف سے ذمہ داری عطا کی گئی ہے۔ اس لیے یہ کوشش کرو، یہ دھیان رکھو کہ ہم کو دین پر کیسے قائم دائم رہنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے دین پر قائم دائم وہی رہے گا جو اللہ کے احکام کو دنیا میں پورا کرے گا اور دین کی راہ پر چلتا رہے گا، عبادت کرتا رہے گا، وہی دین پر ڈٹا اور جمع بھی رہے گا، اسی کا ایمان مضبوط بھی رہے گا۔ جو ایمان والے کام، دین والے کام چھوڑ دے گا، ظاہر سی بات وہ کمزور پڑ جائے گا دین کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہم خود ایمان پر ڈٹیں اور جمیں، ایمان والے کام کریں، دینی کام کریں، اور اپنے بچوں کی فکر کریں کہ کیسے ہماری اولاد دین پر قائم رہے۔ اپنے صبح میں قرآن کی تلاوت کریں۔ آج تو گھروں سے، ہماری مسلمان گھروں سے تلاوت کا حساب کتاب ختم ہو چکا ہے۔ تلاوت کا جو معمول تھا کل کے دنوں میں، مسلم محلوں کی گلیوں میں جب کوئی گزرا کرتا تھا تو صبح سویرے ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی، مردوں کی آواز آیا کرتی تھی، مردوں کے گھر کے مرد تلاوت کیا کرتے تھے، گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوتا تھا۔ آج تو گھر کے گھر قرآن کی تلاوت سے خالی ہو چکے ہیں، مسلم گھرانوں سے تلاوت کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ بتاؤ ہماری اولادیں ہم نہیں کریں گے تو ہماری آنے والی اولادیں کیسے تلاوت پر، عبادت پر، ذکر پر، خشیت پر، للہیت پر قائم دائم رہیں گے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے، اس نازک چیز کو سمجھو، اور ابھی وقت ہے زندگی رہتے ہوئے ان چیزوں کی پابندی کرو کہ ہم تلاوت کی پابندی کریں گے، عبادت کریں گے۔